بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں کہ کیسے ایک مغرور عورت نے ایک اللہ والے کو گناہ کی دعوت دی اور اللہ والے نے اسے کیا جواب دیا۔ مدتوں پہلے کی بات ہے کہ شام کے ایک شہر میں کہیں میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر کپڑے کا کام کیا کرتا تھا اور اس کاروبار میں اسے بہت اچھا منافع ہو رہا تھا۔ مالی اعتبار سے انہیں کسی تنگی کا سامنا نہیں تھا، لیکن اس شخص کی بیوی بہت مغرور تھی۔ مغرور اس لیے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو مڑ کر دوسری بار ضرور دیکھتا تھا۔ اسے واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا، لیکن وہ اس خوبصورتی کی حفاظت نہ کیا کرتی تھی۔ وہ پردے کا کوئی خیال نہ کرتی، بلکہ باہر نکلتی تو بہت تیار ہو کر نکلتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ باقی مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسے اپنی خوبصورتی پر اور زیادہ ناز ہوتا۔ شوہر نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ اپنے شوہر کی بالکل فرما بردار نہ تھی اور اپنے شوہر کے کوئی حقوق پورے نہ کرتی تھی۔ وہ تو اس کا شوہر اچھا کما لیتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ اب تک تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ حسب معمول اپنی خوبصورتی کے گن گا رہی تھی۔ بولی، اس شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ نہ ہو جائے۔ کوئی ایک بار دیکھ لے تو میرا اسیر بن جاتا ہے۔ وہ جواب میں یہ سننا چاہ رہی تھی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ لیکن اس کی ایک دوست نے کہا کہ ایک شخص ہے جسے تم اپنی خوبصورتی سے دیوانہ نہیں کر سکتی۔ بیوی حیران ہوئی اور اپنی سہیلی کو دیکھا اور کہا کہ کون ہے وہ شخص؟ سہیلی نے بتایا کہ ہے ایک اللہ والے شخص، یہاں لوگوں کی کافی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری خوبصورتی کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ اس بیوی نے اپنی سہیلی سے اس اللہ والے کا پتہ پوچھا اور پھر اگلے دن اس اللہ والے کی رہائش گاہ تک پہنچ گئی۔ گھر میں وہ یہی بتا کر آئی تھی کہ وہ اللہ والے کے پاس جا رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی اس اللہ والے کے بارے میں پوچھا تھا تو شوہر نے بتایا کہ وہ بہت ہی عبادت گزار بندہ ہے، کوئی فضول گوئی نہیں کرتے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ بیوی نے ان اللہ والے کی رہائش گاہ میں قدم رکھا۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ اللہ والے عورتوں سے پردے میں ملتے ہیں۔ وہ اللہ والے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ اس نے اپنا نقاب اتار دیا۔ اللہ والے کی اس لڑکی کے چہرے پر نظر پڑی تو ایک دم استغفر اللہ کی صدا بلند کی اور نظریں جھکا لی۔ جاؤ یہاں سے، استغفر اللہ۔ وہ بس یہی کہہ رہے تھے اور وہ استغفر اللہ اس بیوی کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ اللہ والے کا رد عمل دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اس دن بیوی کو ہدایت عطا کر دی گئی تھی۔ اس ایک لمحے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ عبادت گزار ہو گئی تھی، سارا دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی۔ اس نے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی غیر محرم کے سامنے بھی نہ جاتی۔ شوہر اس کو یوں بدلتا دیکھ کر حیران ہوا تھا اور خوش بھی تھا کہ اس کی بیوی صحیح راہ پر چل پڑی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت جو پہلے شوہر کے تھوڑے بہت کام کر دیا کرتی تھی، اب وہ چھوڑ دیے تھے۔ وہ بس اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتی اور روتی رہتی۔ شوہر کو اتنا تو معلوم تھا کہ یہ تبدیلی اسی اللہ والے سے مل کر آئی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ والے کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ نے میری بیوی کو ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ اتنی بدل گئی ہے؟ اللہ والے نے اس کی بیوی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو شوہر نے اپنی بیوی کا حلیہ بیان کیا۔ اللہ والے نے اس دن کا سارا قصہ اسے بیان کر دیا۔ شوہر بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی یہاں کیوں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی آپ کا دل لبھانے آئی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ہر مرد کو بہکا سکتی ہے، لیکن آپ نے تو اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ دنیا سے بالکل دستبردار ہو گئی ہے، میرے حقوق بھی پورے نہیں کرتی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ کم از کم وہ میرے حقوق ہی پورے کر دیا کرے۔ اللہ والے نے کہا، تم جاؤ،
میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تیرے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیری بندی گناہ کی دعوت دینے آئی تھی، لیکن تو نے اس کا دل بدل دیا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ اے میرے رب، اس عورت کو توفیق دے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار بن جائے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ دوسری طرف اس عورت کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کی خدمت کرو اور اس کے حقوق پورے کرو۔ اس کا تم پر اور تمہارا اس پر حق ہے۔ اپنے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرو۔ اللہ کو میاں بیوی کی محبت کا رشتہ بہت پسند ہے۔ نیک بیویوں والی سیرت اختیار کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی آذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ دوبارہ اٹھی تو دیکھا کہ شوہر کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ وہ فوراً باورچی خانے میں گئی اور شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ جب ناشتہ لائی تو شوہر خوشگوار حیرت میں چلا گیا، کیونکہ وہ ناشتہ باہر کرتا تھا۔ اس کی بیوی تو صبح دیر تک سوئی رہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے بیوی نے اپنے شوہر کی خوب خدمت شروع کر دی۔ شوہر نے بھی اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور وہ دونوں اگلے سال حج پر بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کہانی میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا سے ہر چیز ہو سکتی ہے۔ کامل یقین کے ساتھ مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ پیارے دوستوں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ دل سے نکلی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کامنٹ میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔